كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عن الله سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب حضرات سے درخواست ہے اگلی صفوں میں تشریف لیں، اس سے طلب کا اظہار بھی ہو جاتا ہے اور پیچھے آنے والوں کو دقت بھی نہیں ہوتی. اللہ پاک ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جمعہ جو رمضان المبارک 1447 ہجری کا پہلا جمعہ تھا، روزے کے متعلق، اس کی فضیلت کے متعلق گفتگو ہوئی. آج اس رمضان کا دوسرا جمعہ ہے اور رمضان المبارک کی دوسری بڑی عبادت وہ تراویح ہے، جس میں قرآن کریم کا پڑھنا یا سننا یہ ایک مسنون عمل ہے. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، رمضان المبارک کا اور قرآن کریم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. دونوں اللہ رب العالمین کے بڑے ہی عظیم انعام ہیں ہمارے لیے، رمضان کریم بھی اور قرآن کریم بھی. علماء نے بہت ساری ان میں مشترک خصوصیات لکھی ہیں جو ان کی آپس میں کامن باتیں ہیں رمضان اور قرآن کی. ان میں سے 3 چیزیں میں آج کی اس نشست میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن کا شوق اور شغف نصیب فرمائے. پہلی خصوصیت علماء نے یہ لکھی ہے کہ رمضان المبارک کا جو مقصد قرآن کریم نے بتلایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ گزشتہ جمعہ اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان، اللہ رب العالمین کی کیئر کرنا، ہر وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری سن رہا ہے، میرا اللہ میری حالت کو جانتا ہے۔ اس کا اگر مشاہدہ کرنا ہو تو ہم آج کل بڑے آسانی سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں، بالخصوص شام کے وقت، عصر کے وقت یا افطاری سے پہلے، اس وقت پیاس بھی لگی ہوتی ہے اور منہ کے اندر پانی ہم لے جاتے ہیں، کلی کرتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں، لیکن ایک گھونٹ بھی ہم حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتے۔ کیوں؟ کسی کو پتہ تو نہیں چلنا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کسی کو ہماری اس حالت کا کہ اس نے گھونٹ بھر لیا ہے کوئی کانو کان خبر نہیں ہونی، لیکن ایک قطرہ بھی پانی کا ہم اندر نہیں جانے دیتے۔ کس لیے؟ کہ اللہ جانتا ہے۔ یہ تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اچھا، روزے کا مقصد بھی تقوی، اور دوسری طرف قرآن کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، یہ ہدایت ہے، ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس سے سیدھا راستہ ملتا ہے۔ ملے گا کس کو؟ للمتقین، انہی لوگوں کو جن کے اندر کیا ہوگا؟ تقوی ہوگا۔ تو گویا تقوی کے لحاظ سے روزہ اور قرآن دونوں آپس میں مشترک ہے۔ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، روزہ تقوی کی مشق ہے، اور جب انسان متقی بن جاتا ہے تو قرآن پھر اس کا راہبر بن جاتا ہے، قرآن پھر اس کو صراط مستقیم پہ چلانے والا بن جاتا ہے۔ دوسری مناسبت اور دوسرا مشترک ان کے اندر جو خصوصیت ہے وہ علماء نے لکھی ہے کہ دونوں ہی اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہیں، قرآن بھی صیام بھی، دونوں اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہیں، اور ایسے سفارشی ہیں جن کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، بندہ سفارش کرتا ہے، سفارش جس کو کی جا رہی ہے وہ کہہ دیتا ہے بھائی میں عمل نہیں کر سکتا، میں آپ کی سفارش قبول نہیں کرتا، لیکن یہ دونوں ایسے سفارشی ہیں، روزہ بھی قرآن بھی، جب رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو اللہ ان کی سفارش کو ضرور قبول کرے گا۔ حدیث مبارک ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، صیام اور قرآن دونوں بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے۔ یہاں میرے عزیز دوستو غور کریں، ایک لفظ ہے صوم اور ایک لفظ ہے صیام۔ قرآن کریم میں صوم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے روزے کے لیے، صیام کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے روزے کے لیے۔ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، یہ صیام کا لفظ ہے۔ اور اسی طرح فلیصم فمن شہد منکم الشہر فلیصم اتم الصیام الی اللیل، کہیں صوم کہیں صیام۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ صوم کس کو کہتے ہیں اور صیام کس کو کہتے ہیں، اور یہ جو سفارش کرنے والا ہے یہ صیام ہے، صوم نہیں، کیونکہ حدیث مبارک میں لفظ یہ ہے الصیام والقرآن یشفعان۔ صیام کس کو کہتے ہیں اور صوم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ صوم کہتے ہیں 3 چیزوں سے رکنا، کھانے سے، پینے سے اور اپنے جذبات پورے کرنے سے جائز مقام پر۔
یعنی اپنی بیوی سے علیحدہ رہنا، ان 3 چیزوں کا نام ہے صوم۔ اور صیام کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کہ صیام ہے کہ آپ کی آنکھ غلط استعمال نہ ہو، آپ کے کان غلط استعمال نہ ہو، آپ کی زبان غلط استعمال نہ ہو، آپ کا دل دماغ اور آپ کی سوچ غلط نہ ہو، اور آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، زبان سے نہ ہاتھ سے، یعنی پورے وجود کے روزے کو صیام کہا جاتا ہے، اور کھانے پینے اور مجامت سے رکنے کو صوم کہا جاتا ہے۔ تو روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے وجود کا روزہ ہے۔ روزہ رکھ کے ہم غلط چیزوں کو دیکھیں نہ، روزہ رکھ کے ہم غلط چیزوں کو سنیں نہ، غیبت، بہتان، گالم گلوچ کہنا اور سننا۔ اسی طرح روزہ رکھ کے ہم کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، روزہ رکھ کے ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، روزہ رکھ کے ہم کسی کے ساتھ چلاکی ہوشیاری نہ کریں۔ یہ پورے وجود کا جو روزہ ہے اس کو کہا جاتا ہے صیام، اور کھانے پینے اور مجامت سے رکنے کا نام ہے صوم۔ روزہ بھی فرض ہے، صیام بھی فرض ہے، اور جو صوم ہے اور صیام ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے یہ صیام قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں روزہ پورے اپنے زور کے ساتھ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو دن بھر خواہشات سے، کھانے سے، پینے سے اور دوسری چیزوں سے میں نے اس کو روکے رکھا، اب میری سفارش قبول کر اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما۔ اور فرمایا کہ قرآن کریم دوسری سائیڈ پہ موجود ہوگا، قرآن کریم کہے گا کہ یا اللہ، میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا، یہ کبھی کھڑے ہو کے کبھی بیٹھ کے میری تلاوت کرتا تھا، کبھی تراویح میں تھک جاتا پھر بھی کھڑا مجھے سن رہا ہے، کبھی یہ پڑھ رہا ہے، تو یہ میری وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی، اے اللہ آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش کو قبول فرما اور اس کو جنت میں بھیج دے۔ حدیث مبارک میں ہے فَيُشَفَّعَانِ، اللہ پاک دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا۔ تو دوسری مناسبت، دوسری مشترک چیز روزے میں اور قرآن میں کیا ہے کہ دونوں ہی بارگاہ خداوندی میں اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرے گا۔ اور تیسری جو چیز مشترک اللہ تعالیٰ علماء نے ان دونوں میں لکھی ہے وہ یہ کہ دونوں ہی قرب الہی کا ذریعہ، دونوں ہی قرب الہی، اللہ کا قرب، اللہ کے بندہ نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس ہو جاتا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، کسی بڑے کے ساتھ ہماری الیک سلیک ہو جائے، فلانے بندے نا میری بڑی بات چیت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو جس کی اللہ سے بات چیت ہو جائے، اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جس کی اللہ سے بات چیت بن جائے، وہ بنے گی کیسے؟ روزے کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے۔ روزے کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا۔ یہ گزشتہ جمعے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ قرآن کے متعلق کیا فرمایا؟ حدیث مبارک ہے، فضائل اعمال میں یہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ رب العالمین کسی آواز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے، کسی آواز کو، دنیا میں بہت ساری آوازیں ہیں، اللہ کسی آواز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی قرآن پڑھنے والے کی آواز کو اللہ دھیان اور توجہ سے سنتے۔ اب ذرا سوچو، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کا کتنا قرب ہمیں حاصل ہے، اللہ کے ہم کتنے نزدیک ہو گئے کہ اللہ ہماری آواز کو پورے دھیان سے سن رہا ہے، پوری توجہ سے سن رہا ہے۔ تو یہ دونوں
قرآن بھی اور روزہ بھی یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تین چیزیں میں نے مشترک بتائی قرآن میں اور روزے میں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ روزہ بھی تقوی دینے کا سبب ہے اور قرآن بھی تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری چیز میں نے بتائی کہ روزہ بھی سفارش کرتا ہے، قرآن بھی سفارش کرتا ہے بارگاہ خداوندی میں۔ اور تیسری چیز، روزہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے، قرآن بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن کا روزے کے ساتھ، رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا جب نزول کیا، قرآن کریم جب اترا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا ہی انتخاب کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن کریم ایک ہی دفعہ آیا اور وہ رمضان کے مہینے میں آیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ پاک فرماتے سورۃ بقرہ میں رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی کون سی آیات ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات پہلی وحی، سب سے پہلی وحی۔ اور یہ پہلی وحی جب آئی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وقت بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ قرآن کریم میں سورۃ قدر میں اللہ پاک فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کس مہینے میں ہوتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کا نزول، بلکہ ایک حدیث مبارک کے مطابق پہلی آسمانی کتابیں اور پہلے انبیاء علیہ السلام پر جتنے صحائف نازل ہوئے، سارے صحائف اور ساری کتابیں اللہ نے رمضان کے مہینے میں ہی نازل کی۔ گویا اللہ کے پیغام کے اترنے کا بڑا گہرا تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جتنا قرآن کریم اترا ہوتا تھا اس سارے کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو سناتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا، وفات سے چند ماہ پہلے، ربیع الاول میں آپ کا وصال ہوا، تو اس سے چند ماہ پہلے جو رمضان تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا قرآن کریم اترا تھا اس کا 2 دفعہ دور کیا۔ اور ہمارے اکابر علماء میں، بزرگوں میں، مشائخ میں، امت کے بڑوں میں یہ معمول رہا ہے کہ رمضان کے اندر باقی اعمال کو مختصر کر کے سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے مشہور امام، 4 ائمہ فقہا میں سے دوسرے نمبر کے عظیم الشان انسان، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شروع ہوتا تو درس و تدریس اور حدیث کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو بھی موقوف کر کے سارا مہینہ قرآن کی تلاوت میں لگا دیا گیا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے، 61 قرآن کریم۔ ایک قرآن کریم صبح شروع کرتے، افطاری تک ختم، دوسرا تراویح کے بعد شروع کرتے، صبح تک ختم۔ اس طرح 2 قرآن کریم روز اور 1 قرآن کریم تراویح میں ختم کیا کرتے۔ 61 قرآن کریم ہر رمضان میں پڑھنے کا معمول تھا۔ ہم بھی اپنی قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کو بڑھائیں، رمضان کے اندر خاص طور پر قرآن کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بہت عالی شان۔ صبح درس ہوتا ہے اس میں بیٹھا کریں، قرآن کا درس سنیں، سمجھیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، بغیر ترجمے کے بھی پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 فقہا میں سے چوتھے نمبر کے عظیم انسان ہیں اور عظیم عالم دین، فقیہ اور محدث اور مجاہد ہیں،
ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی خواب کے اندر، کو سبحان اللہ، اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ آپ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ کیا ہے؟ میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، کوئی آسان راستہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں خود بتایا کہ احمد میرا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کلام کو پڑھو جو میرا اپنا کلام ہے۔ قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ پاک نے یہ بات کی، اللہ کا پیغام ہے، فرمایا اس کلام کو پڑھو جو میرا کلام ہے۔ اگلا سوال انہوں نے عجیب کر دیا، فرمایا اللہ بے فہمن او بلا فہمن، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں آپ کا قرب ملے گا یا بغیر سمجھے بھی پڑھیں آپ کا قرب ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کوئی سمجھ کے پڑھے تب بھی میرا قرب ملے گا، کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھے تب بھی میرا قرب ملے گا۔ اس لیے قرآن کریم کو اس مہینے میں خاص طور پر، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، بتلانا مقصود نہ ہو میں نے اتنے ختم کیے۔ پڑھنا ہے تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، کم سے کم 10 نیکیاں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت، قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا اس مہینے کے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے، خاص طور پہ تراویح کے اندر سننا یا پڑھنا۔ اب ہم میرے دوستو سال میں ایک دفعہ رمضان آتا ہے اور ظاہر سال میں ایک ہی دفعہ تراویح آتی ہے، اس میں بھی ہم اس چے میں گوئی میں پڑے رہتے ہیں کہ جی تراویح ہیں کہ نہیں ہیں، کس نے شروع کی کس نے ختم کی۔ اور بندے خدا 1000 سال سے زیادہ وقت ہو گیا، دنیا پڑھتی آ رہی ہے، دنیا کو سمجھ نہیں آئی۔ آج کے لوگ اٹھ کے کہہ رہے تھے جی سانو سمجھ آ گئی، یہ ہے نہیں سی کی بات جو بنائی۔ بے بات جو کس نے بنا لی؟ کس نے؟ جی حضرت عمر نے بنا لی۔ حضرت عمر کیا تمہارے چھوٹے بھائی ہیں؟ حضرت عمر بھی تو خلیفہ راشد ہے، ایک عظیم انسان ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنت ہے وہی خلفائے راشدین کی سنت ہے، جو خلفائے راشدین کی سنت ہے وہ میری سنت ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا حضرت عمر کوئی ایسا کام کر سکتے تھے جو حضور کو پسند نہ ہو؟ کیا حضرت عمر یا صحابہ کوئی ایسی چیز بنا سکتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہو؟ ظاہر حضرات صحابہ کرام نے وہی چیز بنائی جو دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی تو حضرت عمر نے 20 پہ لوگوں کو کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 کی جماعت کروائی 3 دن تو حضرت عمر نے پورے مہینے کی جماعت شروع کی۔ آپ نے پورا مہینہ اس لیے نہیں پڑھائی، آپ نے خود اس کی وضاحت فرما دی۔ 3 دن کے بعد جب صحابہ جمع ہوئے، آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ صبح آپ نے بتایا میں صرف اس لیے نہیں آیا کہ روزانہ میں پڑھتا رہتا تو یہ فرض ہو جاتی، اور فرض ہو جاتی تو تم گناہگار زیادہ ہوتے، زیادہ تمہارا نقصان ہوتا، اس لیے میں نہیں آیا۔ چلو فرض نہ ہو، جب آپ وصال فرما گئے، حضرت ابو بکر کا دور بھی گزر گیا چونکہ اس میں جنگیں رہیں، پھر حضرت عمر کا دور آیا، اس میں استحکام ملا۔ حضرت عمر نے اب اس سنت کو مستقل جاری کر دیا کہ اب تو فرض نہیں ہو سکتی، اب تو وہ ختم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، تو اس لیے آپ سنت پہ پوری امت کھڑی ہو جائے۔ اور 14 صدیوں سے ساری امت یہ 20 تراویح پڑھتی آ رہی ہے۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے خطیب، انہوں نے مستقل اس پہ کتاب لکھی کہ مسجد نبوی میں 1000 سال سے زیادہ تراویح کی تاریخ کیا، اس پہ مستقل کتاب لکھی۔ تو آج کیسے شش و پانے میں لوگوں کو مبتلا کیا جاتا ہے کہ جناب ایسے ہے اور ویسے ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ خدا کا کسی بات پہ کام نہ دھریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر 1 مہینہ صرف قرآن کو سننے کے لیے ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ روز نکال لیا کریں۔ ایک سجدے پہ اللہ پاک 1500 نیکیاں نصیب فرما رہے ہیں، تراویح کے ایک سجدے پہ۔ ہمارے شیخ میرے مرشد حضرت مفتی عبداللہ صاحب، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔
فرماتے تھے ایک حرف پر 10 نیکیاں، وہ تو تب ہے جب بغیر نماز کے انسان پڑھے، جب نماز کے اندر انسان ایک حرف پڑھتا ہے تو ایک حرف پہ اللہ 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب الف لام میم ایک حرف پڑھا تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 300 نیکیاں۔ یہ 3 حرف ہے، کتنی ہو گئی؟ 300 نیکیاں۔ اور 300 نیکیاں پھر رمضان المبارک میں 70 گنا زیادہ، 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب 300 کو 70 سے ضرب دیں تو 3 حروف پر 21,000 نیکیاں ہو گئی، 3 حروف پر 21,000۔ اور پھر جماعت کے ساتھ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز 27 درجے اور بڑھ جاتی ہے۔ اب 21,000 کو 27 سے ضرب دے لے تو 3 حروف پر 5,64,000 نیکیاں ملتی۔ یہ صرف پڑھنے والے کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو امام کے پیچھے ہوتا ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا بھی پڑھنا ہے، یعنی امام جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہماری قراءت امام کر رہا ہے، اور جو ثواب امام کو مل رہا ہے وہی ثواب سننے والے مقتدی کو بھی مل رہا ہے۔ تو گویا 3 حروف پر 5,64,000۔ پھر حساب دے لیں کتنے حروف روز سنتے ہیں اور کتنے حروف مہینے میں ہوں گے۔ اربوں کھربوں نیکیوں کا ہم نقصان کیوں کرتے ہیں تراویح چھوڑ؟ نہیں، چھوڑنے والے سوچیں بھئی اتنا نقصان ہم اپنا کیوں کر رہے ہیں؟ اس بحث میں کیا پڑھنا جی فرض ہے کہ نہیں ہے، سنت ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، جب ایک ہمیں ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، کیوں جی مرنا ہم نے ہے یا نہیں ہے؟ ڈر دے سارے اس تو ہوڑی جہاں بول دیں نہیں، نہ ہی مرنا پوے، نہ ہی بولو تاں ہی مرنا، کسے دا کوئی پتہ نہیں کدوں موت آ جانی، مرنا ہے یا نہیں مرنا؟ اور مرنے کے بعد کام کیا آئے گا؟ روپیہ، پیسہ، ڈالر، ریال، کوٹھی، بنگلہ، جائیداد، گاڑی، کوئی چیز آئے گی کام؟ اپنے رشتہ دار، اپنے بیوی بچے، اپنے بہن بھائی، اپنے مرید متوسلین، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تن کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے اللہ کی قسم شریعت کا حکم نہ ہوتا نا تو لوگ کفن بھی نہ دیتے، بھیا پیسے کیوں ضائع کریے مردے دیتے، یہ شریعت کا حکم ہے اس لیے کفن دے دیا جاتا ہے، یہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ساتھ جانے دیتے۔ اس لیے کام آنے والی چیز صرف نیکیاں ہیں، اور ایک ایک نیکی کے لیے انسان وہاں ماں کے پاس، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، کبھی کسی کے در، کبھی کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی۔ اللہ پاک فرما رہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب رشتے ناتے بھول کر ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اس طرح بھاگیں گے۔ میں ہن مثال دے دینا تو میں تے یوسف صاحب اکٹھے جاندے ہوئی نا اج کل خاص طور تے رمضان اگوں کوئی آندا ہوئے فیکٹری والا، کوئی مل والا، کوئی بڑا آدمی، وہ سانو ویکھ کے ادھر نو ہو جاندا بھی انہاں نے ہن چندہ ہی منگنا، وہ جداں وہ سانو ویکھ کے ہن بھجدے ہیں نا قیامت والے دن یہ نالوں بھی تیز ایک دوے نے دیکھ کے بھجنا، بھائی ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ یار، بچو اس تو کتے نیکی نہ مانگ لے، بچو اس تو کہ کتے ساڈے کو نیکی نہ مانگ لے۔ آج میرے دوستو نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا وقت ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ 1.5 گھنٹہ صرف لگتا ہے، 7:45 نماز ہوتی ہے، 9:15 بجے ہم تراویح سے فارغ ہو جاتے ہیں، صرف 1.5 گھنٹہ، اور 1.5 گھنٹے میں کروڑوں اربوں نیکیاں روز کی مل جاتی، تو کیوں ہم اپنا نقصان کرتے؟ دنیا میں ایسا کوئی عقل مند ہے جس کو 1.5 گھنٹے کے اندر کروڑوں روپیہ ملتا ہو اور وہ چپ کر کے گھر جا کے سو جائے کہ مجھے نہیں چاہیے؟ ہے کوئی ایسا سیاح؟ یہاں آخرت کے لیے ہم کیوں اتنے بے وقوف بن جاتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے وہ غفلت اور نیند اور کھانا اور پینا اور تھکن، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب مثلا پچھلی زندگی کو دیکھیں، کتنی نیکیاں کر چکے، اس میں کتنی مشقتیں کر چکے، یاد ہے کوئی مشقت کوئی یاد نہیں، اجر ہمیشہ باقی رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، تخت کیا تھا؟ جمبو جیٹ تھا، اتنا بڑا طیارہ آج تک دنیا میں نہیں بنا کہ جس طیارے کے اوپر اتنی مخلوق ہو کہ جنات بھی اور پرندے بھی اور انسان بھی اور
4000 کرسیاں اس پہ لگی ہوئی ہوں۔ اتنا بڑا طیارہ آج تک میرے خیال میں دنیا میں نہیں بن سکا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوا پہ اڑتا جا رہا۔ کسی نے نیچے سے دیکھا، دیکھ کے کہا سبحان اللہ۔ ہوا کی دوش پہ اللہ نے الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچائے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، سمجھنے کے لیے کہہ دیں بٹن دبایا، تخت نیچے آ گیا۔ اس کو بلایا، ہمیں کیا کہا تھا؟ وہ بیچارہ ڈر گیا، پتہ نہیں کوئی غلط بات کہہ دی، بادشاہ لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا حضرت میں نے تو صرف سبحان اللہ کہی، آپ کی شان و شوکت، آپ کا یہ پروٹوکول دیکھ کے سبحان اللہ کا۔ فرمایا سلیمان کا پروٹوکول، تخت، تاج سب ختم ہو جائے گا، تیری سبحان اللہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ نیکیاں ہیں، باقی سب کچھ فنا ہے، نیکیاں ہی باقی رہیں گی۔ والباقیات الصالحات۔ اس لیے خدا را رمضان کو غنیمت سمجھیں، وقت ضائع نہ کریں، فضول مذہبی بحثوں کے چکر میں نہ پڑیں، جو نیکی کا کام ہوتا ہے وہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کم سے کم 2 قرآن پاک رمضان میں ختم کریں۔ یہ تو سال میں قرآن کا حق ہے یار، قرآن کا حق ہے کہ سال میں کم سے کم 2 قرآن پاک مکمل کرنا۔ زیادہ اللہ توفیق نصیب فرمائے تو بڑی بات ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنی بات تو الگ ہے، خود بھی بہت بڑے قرآن کے قاری تھے۔ فرماتے ابھی میں قرآن حفظ کر کے فارغ ہوا تھا، آپ بیتی میں لکھا ہے، تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ روزانہ 1 قرآن پاک پڑھ لو، اس کے بعد تمہیں چھٹی ہے، پھر جو مرضی کر لو۔ روزانہ 1 قرآن پاک، یعنی بچپن سے ہی والد نے عادت بنا دی۔ صبح قرآن شروع کرتے، فرماتے زور تک مکمل کر کے پھر اس کے بعد مجھے کھیلنے کی چھٹی ہوتی تھی۔ 1 قرآن روز، اپنی عادت۔ لیکن اپنے متعلق فرماتے میں خود کچھ نہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھتا ہوں، گھر کے کام کاج کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ پڑھ لیتی ہیں، گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ، یہ نہیں کہ کام کاج چھوڑ کے 15-20 پر۔ تو عورتوں کو ہم ترغیب دیں، گھروں میں ان کو کہیں قرآن کھولے، ہمارے گھروں میں برکت آئے گی، قرآن سے آئے گی، سب تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق، اس تعلق کے ناطے رمضان میں بہت زیادہ ہم تلاوت کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق